اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا تسبیح موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ایک بہت مشہور و معروف عمل ہے جو لوگ بجا لاتے ہیں اپنے حاجات کی برآوری کے لیے، اپنی مرادوں کو پورا کرانے کے لیے۔ ہم غور کریں گے اور ذکر کریں گے اس تسبیح کا، اور اس تسبیح میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ یہ جو تسبیح ہے موسوم ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور خصوصی طور پر یہ پڑھی جاتی ہے بدھ کے دن، اور کچھ جگہیں جو منسوب ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے زری ان کی بنی ہوئی ہے، یا کوئی جگہ کوئی بارگاہ مخصوص کر لی جاتی ہے اور بدھ کے دن وہاں تسبیح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بدھ کا دن کیا ضروری ہے؟ کیا ہم کسی اور دن بھی تسبیح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہر معصوم کے ساتھ کوئی دن منسوب ہے، اسی طرح آپ باب الزیارات میں دیکھیے، جو زیارات ایام ہیں، ایام الزیارات، ان میں ہم بدھ کے دن جن کی زیارت پڑھتے ہیں وہ ہمارے 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں امام ہیں۔ بدھ کا دن ان سے منسوب ہے، تو بدھ کے حوالے سے آپ یہ دلیل لے سکتے ہیں کہ چونکہ یہ دن ان سے مخصوص ہے تو اس دن لوگ تسبیح یہ کرتے ہیں خاص طور پر، اور پھر اپنی اپنی منتیں مانتے ہیں کہ ہم 7 بدھ یہ تسبیح کریں گے تو پروردگار ہمارا یہ کام ہو جائے۔ کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگی جائے، کوئی وظیفہ کیا جائے، کوئی منت مانی جائے، لیکن ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ جن کو وسیلہ بنا رہے ہیں ہم نے زندگی میں ان کے کردار کو کتنا اپنایا ہے۔ ان کی لڑائی لوگوں کے ساتھ فقط تھی ہی دین کی بنا پر، وگرنہ ان جیسے رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، مہربان صفت تو کوئی ہستیاں گزری ہی نہیں ہیں جیسے کہ رسول اور آل رسول ہیں۔ ان کو نہ تو ذاتی نمود و نمائش، نہ ہی ذاتی تعریف سے کوئی غرض تھی، وہ تو فقط اللہ کا پیغام، مثل انبیاء، جس طرح انبیاء اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اسی طرح آل رسول اور ان کی نسل سے جو ائمہ طاہرین ہیں، ان کا کام فقط اللہ کا پیغام ہی امت محمدیہ تک پہنچانا تھا، اور وہ پہنچانے کا کام یہ نہیں کہ ان پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی اور نیا پیغام پہنچا رہے تھے، نہیں، پیغام پہنچ چکا تھا، ہدایت کے لیے کتاب آ چکی تھی، فقط اپنے کردار سے اس کتاب کی، اس ہدایت کی تفسیر پیش کرنا تھی۔ تو تمام معصومین جو 14 ہیں، 14 معصومین، سب کے سب تفسیر قرآن ہیں۔ تو جب ہم ان میں سے کسی کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، ان کی سفارش چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں سفارش وہ کریں، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی راہ پر کتنا چل رہے ہیں۔ مادی یا مالی طور پر کمی بیشی ہونا اور بات ہے، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے عمل کرنا، اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم کس منہ سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی سفارش چاہتے ہیں۔
ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب باب الحوائج ہے، یعنی یہ حاجتوں کا دروازہ ہیں۔ ان کو جب وسیلہ بنایا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو، لیکن خلوص نیت ہونا چاہیے، نیک نیتی ہونی چاہیے، اور خلوص دل جب ہوگا تو یقیناً پروردگار دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور خصوصی طور پر جب ہم درود میں لپیٹ کر اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اور کسی کے ذریعے بھیجتے ہیں، ان کی سفارش کے ساتھ بھیجتے ہیں، تو پروردگار انکار نہیں کرتا۔ تو انکار کیوں نہیں کرتا پروردگار؟ اللہ تو سب کا ہے، ہم سب کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لینا، ہم کیوں وسیلہ بنا لیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں تو شاید اتنا بھی پورا معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں تو ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے ان بزرگ ہستیوں کی طرف جو اللہ کا پیغام لے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، سمجھاتے رہے اپنی زندگی سے، اپنی سیرت، اپنے کردار سے۔ تو ایسے میں اگر سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دین کو لینے کے لیے ہم نے ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ان کے ذریعے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے، تو پھر اپنی دعا مانگتے ہوئے بھی اگر ہم ان کو وسیلہ بنا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم جیسے عام لوگوں کی اتنی فہم ہے، اتنی پہنچ ہے، ہماری اتنی معرفت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ اسی لیے تو پروردگار نے اپنے کلام کے ساتھ معلم بھی بھیجا، اور علماء کرام چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ تمام ائمہ طاہرین علماء کرام ہیں، بہترین علماء کرام ہیں، تو ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کی جو سیرت و کردار ہے، وہ ہمارے لیے دین ہدایت کو، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت سود مند ہے۔ تو جب ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جنہیں وسیلہ بنا رہے ہیں، جن کے تھرو ہم اللہ سے اپنی منوانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ہم نے ایسا کوئی کام کیا بھی ہے کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں اور ان کے ذریعے سفارش کرا سکیں؟ کیا ہم نے ان کی سیرت میں سے کوئی ایک کام بھی اختیار کیا ہے، کوئی ایک عمل بھی ایسا ہے جو ہم نے اپنا لیا ہو؟ اللہ ان کی ضرور سنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اسی لیے پھر اللہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ایسی بات نہیں چاہ سکتے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو جب اس در پہ جایا جائے، ان کو وسیلہ بنایا جائے، تو اپنی کمیوں کوتاہیوں کا ادراک کر کے، جس طرح سے ایک بچہ غلطی کرنے کے بعد، غلطی کا احساس کرنے کے بعد جب باپ کے سامنے حاضر ہونے لگتا ہے تو ماں کے دامن میں چھپا ہوتا ہے، یا ماں کے پلو کو پکڑا ہوتا ہے، ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ماں کو آگے کرتا ہے، بالکل یہی سمجھیے یہ پیاری ہستیاں، یہ بزرگ ہستیاں، یہ مہربان ہستیاں ہمیں غیظ و غضب سے بچا کر معافی دلانے کے لیے ہیں، لیکن معافی دلانے کے لیے اس وقت یہ آگے بڑھیں گے جب ہمیں ادراک ہوگا کہ ہم نے غلط کیا ہے،
ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، جو یہ احساس نہیں رکھتا اس کی اگلی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جسے اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو۔ جو تسبیح ہے امام سے منسوب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اول آخر درود پڑھا جاتا ہے، اور درود جتنی بار بھی پڑھ لیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 100 بار، جتنی بار مرضی درود پڑھ لیں، تسبیح شروع کرنے سے پہلے بھی اور تسبیح مکمل کرنے کے بعد بھی۔ اب تسبیح میں جو ہم بولتے ہیں، ہمیں اگر اس کا ادراک ہو تو ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اور ہم بڑے قریب ہو کر ان ہستیوں سے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنی حاجات کو طلب کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر یا باب الحوائج ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ یہ تسبیح جب ہم مکمل کر لیتے ہیں، زار و قطار روتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے، احساس ندامت میں ڈوبے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جب حاجات کو طلب کرتے ہیں تو وہ ضرور سنتا ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے، جیسا میں نے ابھی مثال دی تھی کہ اپنے سے بڑے کو، مہربان کو آگے کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے سفارش بن جائے۔ یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے، یا سیدی اے میرے سردار، یا مولائی اے میرے مولا، اے میرے ولی، یا موسیٰ ابن جعفر اے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے موسیٰ، یا باب الحوائج اے وہ دروازہ جو حاجتوں کو پورا کروانے والا ہے، ادرکنی میری مدد کیجئے، ادرکنی میری مدد کیجئے۔ مدد انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو مانگتا ہے، سب سے مانگتا ہے، ہر طرف جاتا ہے، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مدد کو دینے والا کون ہے جو میرے کام اس وقت آ سکتا ہے، اور خصوصاً مشکل میں۔ مدد لے کر دینا ان بزرگ ہستیوں کا شیوا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنا محبت کے ساتھ اکثیر ہے۔ خصوصی طور پر اللہ نصیب کرے کہ ہم زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے کاظمین جائیں، زیارات پر جائیں، وہاں ان کے روضے پہ بیٹھ کر یہ تسبیح ہم پڑھیں، یہ تسبیح ہم کریں۔ پروردگار وہی ہے جو یہاں بھی ہے، وہی وہاں پر بھی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے گھر میں ہر جگہ پر نماز ادا نہیں کرتے، ہم نے کوئی جگہ مخصوص کی ہوتی ہے جہاں ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ جگہ پاکیزہ ہے، یہ گوشہ خاموش ہے، ایک طرف ہے اور صاف ستھرا ہے، روشن ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کر جب پڑھیں گے تو زیادہ خشوع اور خضوع سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ تسبیح کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کریں جو امام سے منسوب ہے، چاہے ان کی زری ہو، چاہے ان کا روضہ ہو، یا کسی بھی جگہ پر جہاں پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا گیا ہو، یا گوشہ تنہائی میں، قبول کرنے والی ذات وہی ہے، اور وسیلہ بھی انہی کو فقط بنایا جا سکتا ہے
جن سے رب راضی ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رب راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس کی راہ میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی راہ کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری راہ عمل ان ہستیوں کے کردار اور سیرت کے ساتھ ساتھ چلے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔